السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کے شوہر کا اگر کام ایسا ہو جو شرعی اعتبار سے درست نہ ہو، یعنی آسان لفظوں میں آپ سمجھو کہ کسی کے شوہر کی اگر کمائی حرام ہو تو وہ عورت کیا کرے گی؟ یہ سوال بہت ساری ہماری بہنیں، بہت ساری خواتین پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے شوہر کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے تو ہم کیا کریں؟ کیا ہمارے لیے اپنے شوہر کی کمائی کھانا حلال ہوگی؟ ہمارے بچوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم کیا کریں؟ پریشان ہیں۔ تو اس مسئلے پر کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں اپنی ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے شوہروں کی کمائی حرام ہے۔ سب سے پہلے تو میں آدمیوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حلال روزی اختیار کرو۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ مقدر سے زیادہ آپ لے نہیں سکتے۔ جب ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے تو پھر حرام راستہ کیوں اختیار کرنا؟ اسی لیے حلال روزی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی میں برکت رکھی ہے، اور جس روزی میں برکت ہو وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ حلال روزی کمانے کی فکر کرو گے، اللہ بڑا آدمی بنا دے گا۔ اگر تم سچی لگن کے ساتھ محنت کر رہے ہو، صحیح ڈائریکشن میں محنت کر رہے ہو، کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا قانون یہ بنا دیا ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے سمجھداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی کامیابی دیتا ہے۔ اسی لیے حلال روزی اختیار کرو، حلال رزق کماؤ۔ اب کسی کا شوہر بددین ہو، شادی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا، پہلے تو شادی سے پہلے ہی آپ کو یہ بات فائنل کرنا چاہیے، آپ کو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ آپ کے شوہر کا کام کیا ہے۔ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، اب بعد میں آپ کو خیال آ رہا ہے کہ ارے صاحب میرا ہسبینڈ تو حرام آمدنی ہے اس کی، تو شادی سے پہلے یہ ساری چیزیں دیکھو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی بنیاد پر نکاح کرو۔ دین کی بنیاد پر جب نکاح ہوگا تو پھر دینداری ہی ہوگی چاروں طرف۔ لیکن مان لی جب کسی کا خیال نہ گیا بعد میں شادی کے، یا شادی کے بعد کوئی خاتون دین کی طرف آئی، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو سب سے پہلے تو روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے شوہر کا دل بدل دے، اللہ میرے شوہر کا دل بدل دے، ہے نا؟ روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر، یا تہجد کی نماز پڑھ کر، ہے نا، یا 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے شوہر کے دل کو بدلنے کی اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حرام رزق کمانے کا جو ذریعہ ان کا ہے، اللہ ان کے دل کو بدل دے، اللہ ان کے دل میں دین ڈال دے، یا اللہ ان کے دل میں دین کی فکر پیدا فرما دے، دین کے مطابق چلنے کی ان کو توفیق دے دے۔ اللہ سے دعا کرو روزانہ، اور وقتاً فوقتاً اپنے ہسبینڈ کو جب بھی موقع ملے پیار سے، محبت سے ان کو صحیح بات بتاؤ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتانے کی کوشش کرو۔ عام طور پر خواتین کیا کرتی ہیں کہ مان لیجیے پتہ چلا ان کو کہ یہ جو پیشہ ہے، یہ جو جاب ہے، یا یہ جو دکان چلاتے ہیں، اس میں یہ چیز حرام ہے، یہ چیز غلط ہے، تو ہسبینڈ سے جو ہے نا وہ ایسے بولیں گی یہ جو تم کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، بتاؤ اس سے تو حرام کمائی آتی ہے۔ تو ایسے کیا ہوتا ہے کہ صحیح بات اگر اچھے طریقے سے پیش نہ کی جائے تو وہ صحیح بات بھی جو ہے نا آدمی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے شوہر کو علم اور دین کی صحیح باتیں حکمت سے بتانے کی کوشش کرو۔ اور اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ شوہر کے ساتھ بہت اچھی ہے تو بولو شوہر سے کہ دیکھو شریعت کے مطابق، یا تھوڑی سی بھی شوہر کے اندر دین کی رمق باقی ہے نا، یعنی شوہر دین کے معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں، تو ڈائریکٹ بول دو کہ بھئی یہ کام تو غلط ہے، دیکھو میں نے ابھی بیان میں سنا مفتی صاحب سے، مولانا صاحب سے، یا پتہ کرو کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اپنے شوہر کو بتاؤ، ٹھیک ہے؟ اب مان لیجئے کسی کا شوہر سننے کو تیار نہیں ہے، یا وہ غلط راستہ، یا وہ حرام جاب، یا وہ حرام کمائی کا ذریعہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ اس صورت میں عورت کیا کرے گی؟ تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ، یعنی وہ بیوی جس کا شوہر حرام کماتا ہے، تو وہ اگر کچھ کرنے کے قابل ہیں، مان لیجیے وہ بھی جاب کر رہی ہیں، ہے نا، یا وہ جاب کر سکتی ہیں، یا وہ اتنا ارن گھر بیٹھے کر سکتی ہیں، یا باہر جا کے کر سکتی ہیں، شوہر کی طرف سے اجازت ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی وہ اپنا خرچہ خود نکال سکتی ہیں، کام دھام کر کے، پڑھا کے، جو بھی XYZ آپ کے اندر خوبی ہو، تو اگر آپ اپنا خرچہ اور اپنے بچوں کا خرچہ نکال سکتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ سائڈ جاب کیجئے،
اور اگر آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے پرمیشن ہے تو نو پرابلم، آپ کمائیے اور حلال رزق خود بھی کھائیے، اپنے بچوں کو بھی کھلائیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہسبینڈ سخت ہے یا آپ کے اندر ایسی کوئی کوالٹی نہیں ہے، آپ کچھ جانتی نہیں ہو، آپ کو نہیں سمجھ کہ باہر کیسے کیا کام کرنا ہے، آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو، تو لاسٹ لیول پھر یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرتی رہو، وقتاً فوقتاً ہسبینڈ کو سمجھاتی رہو، اور ہسبینڈ جو کما کے لا رہا ہے اس میں سے پھر آپ کے لیے کھانا جائز ہے، آپ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتی ہو، تو یہ جو ہے آپ کے لیے معاف ہوگا، اور اس حرام کھانے کا جو گناہ ہوگا وہ شوہر پر ہوگا، ہسبینڈ پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی صورت تو وہی ہے کہ ہسبینڈ سے بات کرو، آپ سمجھاؤ۔ دوسرا یہ کہ نہیں سمجھ رہا ہسبینڈ تو خود کماؤ اور خود کھاؤ، ٹھیک، سائڈ جاب کرو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتی آپ تو پھر عورت کو اختیار ہے کہ عورت ضرورت کے بقدر ہسبینڈ کی کمائی استعمال کر سکتی ہے، اور اس کا جو گناہ ہوگا وہ ہسبینڈ پر ہوگا، عورت پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو وہ بہنیں جو ٹینشن میں آ جاتی ہیں، جیسے کچھ دن پہلے ایک خاتون نے پوچھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ شادی وغیرہ میں جو ہے نا بینڈ بجاتے ہیں، ہوتا ہے نا بینڈ بجانے والے، وہ کرتے ہیں اور گانا وغیرہ بھی گاتے ہیں، تو ان کا کیا کریں، یہ تو حرام ہے۔ تو ان کے لیے بھی پھر یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ سائڈ میں بزنس یا سائڈ میں کوئی کام یا کوئی جاب کر سکتی ہیں تو کیجئے، اپنے خرچے خود اٹھائیے، اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ضرورت کے بقدر آپ کھا سکتی ہو، کیونکہ ہسبینڈ کے ساتھ رہنا ہے، وہ شوہر ہے آپ کا، تو جتنا بھی کچھ آپ کھاؤ گی اس کی کمائی میں سے اس کا گناہ اسی پہ پڑے گا، آپ کو نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ بہت ساری ہماری بہنیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے نا، یا ان کو بعد میں پتہ چلا کہ ارے یہ پیشہ تو حرام ہے، تو وہ فکر مند ہو جاتی ہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو سولوشن دے دیا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔